مسیح یسوع کے نام میں میں اب سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بیماریاں کیوں آتی ہیں یا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے 4 مختلف وجوہات لے کر آؤں گا جو اس بات پر روشنی ڈالیں گی کہ کلام مقدس کے مطابق انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے خدا کی طرف سے انسان پر بیماری اٹیک کرتی ہے۔ دوسرا تواریخ اس کا 21واں باب، اس میں ہمیں یہوشفت کا ذکر ملتا ہے۔ یہوشفت ایک بادشاہ تھا اور اس کے کافی بیٹے تھے۔ اس کا جو پہلوٹا بیٹا تھا اس کا نام یہورام تھا۔ یہوشفت یہورام کو بادشاہ مقرر کرتا ہے کیونکہ وہ پہلوٹا تھا، اور اپنے دوسرے بیٹوں کو یہ چاندی، سونا اور دوسرے انعامات بھی دیتا ہے۔ جب یہوشفت مر جاتا ہے اور یہورام اس کی جگہ بادشاہ بن جاتا ہے تو بادشاہ بننے کے بعد کلام فرماتا ہے کہ یہورام اپنے سب بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسرائیل کے کئی سرداروں کو بھی مار دیتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ یہورام وہ کام کرتا ہے جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ وہ بت پرستی بھی شروع کروا دیتا ہے اور یہودا کے لوگوں کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ اس کو ایلیا نبی سے ایک خط موصول ہوتا ہے، اور اس خط میں کیا لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دوسرا تواریخ اس کا 21واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے، اور ایلیا نبی سے اسے یعنی کہ یہورام کو اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشفت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی۔ اور اس کے بعد 18ویں آیت، اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرض اس کے انتڑیوں میں لگا دیا، اور کچھ مدت کے بعد 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روگ کے مارے اس کے انتڑیاں نکل پڑیں اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے۔ اب یہورام کی زندگی میں جو بیماریاں آئی ہیں وہ اس کے گناہوں کی سزا تھیں۔ اسی طرح سے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں یعنی کہ نئے عہد نامے میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، اس میں ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو 38 برس سے بیمار تھا۔ اس کو مسیح یسوع شفا دے دیتا ہے، اور کلام فرماتا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 14ویں آیت میں کہ جب وہ شخص مسیح یسوع کو ملتا ہے تو مسیح اس سے کہتا ہے، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ یعنی کہ اب اس کی زندگی میں جو بیماری آئی تھی وہ بھی اس کے گناہ ہی کی سزا تھی۔ تو پہلی وجہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا سبب، بعض اوقات انسان کی زندگی میں بیماری خدا کو جلال دینے کے لیے آتی ہے، مسیح یسوع کی قدرت اور اس کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ یوحنا ہی کی انجیل اس کے 9ویں باب میں ہمیں ایک جنم کے اندھے کا ذکر ملتا ہے۔ جب مسیح یسوع اس کو دیکھتا ہے، مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، اور اس کے شاگردوں کی سوچ ہماری جیسی ہی تھی۔ اس کے شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کہ اے خداوند کس نے گناہ کیا تھا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ مسیح یسوع انہیں کہتے ہیں کہ نہ اس شخص نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خداوند کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ اس شخص نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے
نہ اس کے ماں باپ نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ بیماری اس پر حملہ آور ہوئی یا وہ اندھا پیدا ہو گیا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں، اس کے 8ویں باب میں ہمیں ایک مبشر کا ذکر ملتا ہے جس کا نام فلپس تھا۔ وہ سامریہ کے شہر میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ بدرو گرفتہ تھے، بیمار تھے، لنگڑے تھے، اور فلپس ان سب کو شفا دیتا ہے۔ بدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے ہیں، لنگڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اسی چیپٹر میں آپ پڑھیں گے کہ خدا عجیب کام کرتا ہے جب ان لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری بات، وہاں پر جو مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے جب فلپس کا کلام سنا، وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں۔ تیسری بات، وہاں پر ہی ایک شخص تھا جس کا نام شمعون تھا، اور وہ جادوگر تھا۔ جب وہ فلپس کے معجزہ دیکھتا ہے، وہ خود بھی ایمان لے آتا ہے اور وہ خود بھی بپتسمہ لیتا ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں نظر آتی ہے اعمال ہی کی کتاب اس کے 8ویں باب میں، کہ جب ان لوگوں کی مطلب جو سامریہ کے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، جب ان لوگوں کی خبر یروشلم کے رسولوں کو پہنچتی ہے، تو یروشلم کے جو رسول ہوتے ہیں وہ یوحنا کو اور پطرس کو بھیجتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان پر پاک روح نازل ہو جاتا ہے اور وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ اب سامریہ میں جن لوگوں کو بیماریوں سے شفا ملی، اس سارے کام سے، اس ساری ہیلنگ سے خدا کو جلال ملا، لوگوں کو نجات ملی اور لوگوں کو پاک روح کا بپتسمہ ملا۔ تو دوسرا ریزن، بعض اوقات انسان کی زندگی میں بیماریاں خدا کو جلال دینے کے لیے بھی آتی ہیں۔ تیسری وجہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صرف مسیحوں سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط اس کا 11واں باب پڑھیں، اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ پاک شاہ سے متعلق ہے۔ پالوس لکھتا ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اب کرنتھوس کی کلیسیا میں بہت سے لوگ بیمار تھے، اور ان کی بیماری کا سبب ان کی روحانی زندگی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ پاک شام میں مناسب طور سے شریک نہیں ہو رہے تھے، اور بہت سے لوگ بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی چیپٹر کی اگر آپ 23ویں آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ یعنی کہ پالوس رسول کو خداوند مسیح نے خود اس بات کا مکاشفہ دے دیا کہ کرنتھوس کی کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کا سبب یہ ہے، اس بیماری کا سبب یہ ہے کہ یہ پاک شام میں مناسب طور سے شریک نہیں ہو رہے۔ اگر ہم پاک شام مناسب طور سے نہیں لیتے، اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، ہم گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، مسیح کی صلیب کے پاس نہیں آتے، اسی گناہ میں رہتے ہوئے ہم پاک شاہ لیتے ہیں، تو کلام کے مطابق ہم سزا پائیں گے، ہماری زندگیوں میں بیماریاں انٹر ہو جائیں گی اور ہم بیماریوں کے زیر اثر آ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاک شاہ مناسب طور پر رہیں، تاکہ پاک شاہ سے ریلیٹڈ تمام برکات ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ چوتھی ریزن، اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں جس میں ساری تخلیق کا ذکر ہے، کلام فرماتا ہے جب خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا تو خدا نے سب کچھ جو اس نے بنایا تھا اس پر نظر کی، اور خدا نے دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ جن جسموں میں، بدنوں میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، یہ جلالی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے جو جسم ہیں، ہمارے جو بدن ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ الیشا نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا خدا کا نبی تھا۔ دوسرا سلاطین میں اس کا ذکر ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، لیکن جب اس کو دفنا دیتے ہیں، اسی قبر میں ایک اور شخص کو بھی دفنایا جاتا ہے، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ روح القدس نے الیشا کو اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا۔ روح القدس اس کی ہڈیوں پر اس وقت بھی جنبش کر رہا تھا۔ اب الیشا نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو بیماری لگی، یہ نیچرلی ہے۔ جب تک ہم ان بدنوں میں ہیں، ان جسموں میں ہیں، ہم بیمار بھی ہوں گے،
ہماری ڈیتھ بھی ہوگی، ہم کمزور بھی ہوں گے اور ہم پشمردہ بھی ہوں گے، لیکن ایک دن آئے گا جب ہمیں جلالی جسم ملیں گے، اور ان جلالی جسموں میں ہم خدا کی پرستش بہتر طور سے کریں گے، کیونکہ نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ ہم تھکیں گے، اور نہ ہمیں موت آئے گی۔ تو عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم نے 4 مختلف وجوہات پر غور کیا کہ انسان کیوں بیمار ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں بیماری خدا کو جلال دینے کے لیے آتی ہے۔ تیسری بات جو صرف مسیحوں سے ریلیٹڈ ہے، اگر کوئی مسیحی پاک شام میں مناسب طور سے شریک نہیں ہوتا تو وہ شخص بیمار ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی ریزن یہ کہ ہم نیچرلی ان بدنوں میں جو رہ رہے ہیں، یہ بدن کمزور بھی ہوں گے، اور ان بدنوں میں ہم لوگ مریں گے بھی، ہماری ڈیتھ بھی ہو جائے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے، آمین۔